میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یسوع مسیح کے پاک اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں شہباز برکت اور آج ہم بات کریں گے خدا کی حضوری، امید اور آخری فتح پر۔ آج کے چاروں حوالہ جات ہمیں ایک مشترکہ پیغام دیتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے، وہی واحد خدا ہے۔ وہ ہمیں امید دیتا ہے اور آخرکار وہی حق اور باطل کے درمیان کامل انصاف کرے گا۔ آج کی دنیا میں جنگوں، ظلم، بے انصافی، بیماری، معاشی بحران اور روحانی کمزوری کا سامنا رہتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا خاموش ہے، لیکن آج کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا خاموش نہیں بلکہ اپنے منصوبے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ آج کے حوالہ جات میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں موجود ہے۔ یعقوب اپنے گھر سے دور تنہا، پیدائش 28ویں باب کی 10ویں آیت سے 19ویں آیت تک کا واقعہ سچا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جہاں یعقوب اپنے گھر سے دور تنہا اور خوف زدہ تھا۔ اس نے ایک پتھر کو تکیہ بنایا اور سو گیا۔ خواب میں اس نے ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسمان تک پہنچ رہی تھی اور فرشتے اس پر آ جا رہے تھے۔ اور خدا نے فرمایا، دیکھ، میں تیرے ساتھ ہوں اور جہاں کہیں تو جائے میں تیری حفاظت کروں گا۔ پیدائش 28ویں باب کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں، جب یعقوب جاگا تو اس نے کہا، یقیناً خداوند اس جگہ میں ہے اور مجھے خبر نہ تھی۔ یہ الفاظ کی روشنی میں غور کریں تو خدا کی حضوری صرف کلیسیا کی 4 دیواری تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے روزمرہ زندگی، مشکلات، تنہائی اور آزمائشوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کئی مرتبہ ہم صرف حالات دیکھتے ہیں، لیکن خدا اپنا کام خاموشی سے کر رہا ہوتا ہے۔ کسی جد امجد کا قول ہے کہ God is nearer to us than we are to ourselves۔ خدا ہماری ذات سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی خدا کی حضوری محسوس نہ بھی ہو تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے نقطہ پر غور کریں تو صرف خدا ہی ابدی بادشاہ ہے۔ یسایہ 44ویں باب کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں خدا فرماتا ہے، میں اول اور آخر ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ بے شک دنیا انسانوں، دولت، طاقت، ٹیکنالوجی اور شہرت پر بھروسہ کرتی ہے، لیکن خدا اعلان کرتا ہے، میرے علاوہ کوئی چٹان نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی کئی بت بنا لیتے ہیں، پیسہ، عہدہ، شہرت، اپنی عقل، اپنی طاقت، لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ صرف خدا ہی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سینٹ ایتھناسیس فرماتے ہیں، صرف خدا ہی ابدی ہے، باقی ہر چیز گزر جانے والی ہے۔ تیسرے نقطہ کی بات کریں، پالوس رسول فرماتے ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، لیکن اس وراثت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں مشکلات، دکھ اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پالوس لکھتے ہیں، تمام مخلوق کراہتی ہے، یعنی پوری کائنات نجات کی منتظر ہے۔ ہم بھی بیماری، دکھ، موت اور کمزوری میں سے گزرتے ہیں، لیکن مسیح مایوس نہیں ہوتے کیونکہ ان کی امید زندہ ہے۔ جان سٹارٹ لکھتے ہیں، مسیحی امید صرف خواہش نہیں بلکہ خدا کے وعدوں پر قائم مضبوط یقین ہے۔ اینٹی رائٹ کہتے ہیں، قیامت اس بات کا اعلان ہے کہ دکھ اور موت آخری فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ خدا کرے گا۔ چوتھے نقطہ میں دیکھیں، گیہوں اور کڑوے دانوں کی تمثیل ہے۔ متی 13ویں باب کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت۔ یسوع نے فرمایا، ایک کسان نے اچھا بیج بویا، رات کو دشمن آیا اور جھاڑیاں بو گئی۔ نوکروں نے پوچھا، کیا ہم انہیں ابھی اکھاڑ دیں؟ مالک نے کہا، نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گیہوں بھی اکھڑ جائے، فصل تک دونوں کو بڑھنے دو۔ اس تمثیل کا یہ مطلب ہے، دنیا میں نیک اور بد لوگ اکٹھے رہیں گے
اور خاتمے کا دن مقرر ہے۔ خدا بھی برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے، لیکن ایک دن انصاف ضرور ہوگا۔ پھر اولڈ ٹریڈیشن سے کسی اسکالر کا کہنا ہے خدا انصاف میں دیر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گناہ سے غافل ہے، بلکہ اس لیے کہ گنہگاروں کو توبہ کا موقع ملے۔ گریگ کنیٹ لکھتے ہیں خدا کی بادشاہی خاموشی سے بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ آخری عدالت کا وقت آ جائے۔ چاروں حوالوں کو مشترکہ طور پر دیکھیں تو یہ چاروں حوالہ جات 4 عظیم سچائیوں سے پردہ ہٹاتے ہیں کہ پہلی سچائی ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے یعقوب کے ساتھ تھا۔ دوسری سچائی یہ ہے صرف خدا ہی واحد حقیقی خدا ہے، ہم کسی اور پر نہیں بلکہ اسی پر بھروسہ کریں۔ تیسری سچائی مشکلات عارضی ہیں لیکن خدا کی جلالی بادشاہی ابدی ہے، ہماری امید سچی ہے۔ چوتھی بات، خدا آخرکار انصاف کرے گا، برائی ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ ہم ان باتوں کا اطلاق اپنی عملی زندگی میں کیسے کریں؟ اپنے آپ سے چند سوال کریں۔ کیا ہم خدا کی حضوری کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمارا بھروسہ خدا پر ہے یا دنیاوی چیزوں پر؟ کیا ہم مشکلات میں بھی امید رکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کھیت میں اچھے بیج کی حیثیت سے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر یعقوب کی طرح آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا کے حالات آپ کو ڈرا رہے ہیں، یاد رکھیں خدا نے کہا میں اول اور آخر ہوں۔ اگر آزمائشیں آپ کو تھکا رہی ہیں، یاد رکھیں مرکوم ہے کہ خدا کا ازلی جلال موجودہ دکھوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر آپ برائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا انصاف کا دن ضرور آئے گا اور راست باز سورج کی مانند اپنے باپ کی بادشاہی میں چمکیں گے۔ آئیں دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، ہمیں یعقوب کی طرح تیری حضوری کو پہچاننے والا، یسایہ کی طرح صرف تجھ پر بھروسہ کرنے والا، پالوس کی طرح امید میں ثابت قدم رہنے والا اور یسوع کی تعلیم کے مطابق اچھا بیج بن کر تیری بادشاہی کے لیے پھل لانے والا بنا۔ ہمیں برائی سے محفوظ رکھ، ایمان میں مضبوط کر اور اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے نام کو جلال دے۔ یہ دعا ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔